بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری رفیق و غم گسار، جدائی کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ اے ملکہ بہشت بریں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غم گسار، جو بھی کہنا ہے کہو، تمہاری وصیت پر پورا پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں، اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں، لیکن میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں نے ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے، اور اس کی شادی کی ذمہ داری بذات خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں، اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر گود میں بٹھا کر فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف بہ حرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگی، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگی، اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھیں کہ اس دوران حضرت ختیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں، اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اور درخواست پیش کی۔ عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر میرے بالمقابل ہی تشریف فرما رہیں، تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں، اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی، اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں ہی برس کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بتائی ہیں۔ اب علیحدگی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ یوم قیامت مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا، اور بارگاہ الہی میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم گسار اور وفا شعار بیوی کی درد بھری گفتگو سن رہے تھے، اور زار و قطار رو بھی رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ میری غم گسار، آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ جنت میں ہمارے ہمراہ رہو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، میری پیاری بیٹی، ایک خواہش ہے کہ میں جو آپ کے والد محترم کے حضور براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اب تمہارے توسط سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، کہ اس مقدس چادر کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہے۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب داغی جدائی دے چکے ہیں اور اب ایک دوسری محسنہ کے داغ جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حسرت بھری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی بچیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی ہیں اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس میں سیدھا گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دکھ درد اور مصائب کی ہر گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھی۔ ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھال ہو گئے اور غمگین ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کی اظہار ثانیوں میں ان میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریش مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر آئیں اور آپ کا سر مبارک دھوتی رہیں۔ آپ زار و قطار روتی رہیں۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری ہوئی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔